السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کا ایک مولوی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، جناب وہ بریلوی بن گیا۔ ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کا ایک مولوی صاحب وہ بریلوی بن گیا۔ پہلے غیر مقلد تھا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتا تھا، یہی قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والا۔ جب بریلوی بنا تو غیر مقلدین کو کھینچ کے رکھ دیا۔ ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بہت ساری چیزیں آئی۔ ہم ان کی ویڈیوز اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو سناتے ہیں، سنانے کی کوشش کریں گے، آپ سنیے گا۔ انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں، عبداللہ نثار کو چیلنج کر دیا، سبطین شاہ نقوی کو، اور ان کے علماء یعنی مناظرین جن میں عمر صدیق کا بھی نام لیتے ہیں، اور سبطین شاہ نقوی تو ویسے بھی مناظر یعنی چیلنج کیا کرتے ہیں اسٹریٹجی پر، یعنی سبطین شاہ نقوی کو بھی، اور ان کے کون سے چیمہ نواز حسن نواز چیمہ کون سا ہے، نواز چیمہ، وہ کہتا ہے وہ موچی ہے، بہرحال جو بھی ہے ان کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ بریلوی جو اہل حدیث تھا، پہلے غیر مقلد تھا، بریلوی بننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں سنی ہوتے ہوئے۔ 12 سال ہونے کے بعد بھی ان کی اور ویڈیوز ہوں گی، لیکن یہ ویڈیو بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث یعنی وہابی اور جھوٹ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی جو ہم باتیں بتاتے ہیں نا، تقریباً اس سے بھی یہ کہتا ہے میں اندر سے آیا ہوں نا، اندر سے آیا ہوں، تو وہابی اور جھوٹ یہ لازم ملزوم ہے۔ یہ مانتا ہے، کہتے ہیں جتنی بڑی ان کی داڑیاں ہیں اتنے لمبے لمبے جھوٹ ہیں، اتنے لمبے لمبے جھوٹ ہیں۔ اب عبداللہ نثار اور سبطین شاہ نقوی کا جو اعتراض سے پہلے چل رہا تھا، اس پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ نثار کا بڑا زبردست رد کیا، اور عبداللہ نثار کو جھوٹا ثابت کیا، بڑا زبردست رد کیا۔ پہلے تو ان کی انداز گفتگو کا رد کیا، انہوں نے جو گالیاں دی اس کا رد کیا۔ بلکہ ایک بڑی بات انہوں نے جو کہی عبداللہ نثار کے متعلق، عبداللہ نثار نے کہا کہ فیصل آباد میں ایک کالونی ہے نثار کالونی، وہ میرے نام سے منسوب ہے، تو اس کا بڑا زبردست رد کیا۔ میں جس مسلک سے نکل کر سنیوں میں آیا ہوں ان کا نام غیر مقلدین ہے، اہل حدیث بالاصطلاح جدید۔ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے کہ وہابی اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں تو اندر رہ کے آیا ہوں، جتنی داڑیاں لمبی ہیں اس سے بھی لمبے لمبے جھوٹ بولتے ہیں۔ گجرانوالہ میں ہی رہنے والے ان کے ایک نامور خطیب جناب مولانا مولوی عبداللہ نثار صاحب، مولوی عبداللہ نثار صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے سرگودے کے ماسٹر سبطین نقوی صاحب کے بارے میں، اور بہت ساری ان کو گالیاں دی ہیں، وہ ساری میری ٹیم ایڈ کر دے گی اور آپ وہ سن لیجئے گا۔ پتہ نہیں اُدی ماں نے جم کے کتے سٹ چھڑیا، اور پرلے درجے دا ذلیل تری آدمی ہے۔ تیری زندگی تے لعنت ہے، تیری زندگی تے لعنت ہے۔ چاچ پھر وہ ٹھگیاں مار مار کے حرامزادگی دی انتہا کر چھڑی ہے، تے اس بندے تے رب دی کروڑ لعنت ہے، وہ حلال دا نہیں، انہوں کسی غیر نے جم کے باہر سٹ چھڑیا ہے۔ لاکھ دی لعنت بغیرت تیری ذات تے۔ کہ کیا جن کے سینے میں قرآن و حدیث ہو ان کی زبان اتنی گندی ہونی چاہیے، ان کی زبان اتنی غلیظ ہونی چاہیے، جو ایک یہ اپنے ہم منصب، ہم عصر اور ہم مکتب کے بارے میں استعمال فرما رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن حدیث پھیلانے والے ہیں؟ کیا یہ طرز تکلم مبلغین کا ہے؟ جو عبداللہ نثار نے ماسٹر سبطین نقوی کے بارے میں گالیاں دی ہیں، بندہ لار رومال باندھ کے، وہ بھی خلاف سنت باندھا ہوا ہے۔ یہ جس لحاظ سے ساری زندگی عبداللہ نثار صاحب نے رومال باندھا ہے کان لپیٹ کر، مجھے کسی حدیث سے ثابت کر دے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا سر عام پوری دنیا کے سامنے۔ ایک تو یہ رومال ہی بدعتیوں کی طرح باندھا ہوا ہے۔ اسی کلپ کے شروع میں کہتے ہیں، اپنی تعریفات کرتے ہوئے، اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کہا کہ میں وہ خطیب ہوں جس کے نام پہ فیصل آباد میں نثار کالونی بنائی گئی، اور ساتھ ہی کہا کہ کوئی حلالی جس نے حلال ماں کا دودھ پیا ہو جا کے تحقیق کر لے، زمین بولے گی۔ زمین وال منہ کر کے زمین تینوں بول کے دسے کہ عبداللہ نثار نے ایتھے
5 साल जुमे का खुतबा दिता है और बड़े बड़े कर्नल ते जनरल ते मेजर हदीस होए ने। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल्ला निसार का खुद कहना है कि झूठ बोले वो हरामजादा। कहते हैं अब जो ना आप अपने नाम के साथ ही ने हरामजादा लगा देना, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि ये 1970 से ये कानून बनी हुई है। उस वक्त तो ये ना आलिम थे ना खतीब थे, कुछ भी नहीं थे। तो फिर वो ये जो ना कानून इसके नाम कैसे मनसूबा, यानी झूठ बोलता है। और बड़ी बात उन्होंने जो कह दी वो ये कि ये कहता है कि ज़मीन बोलेगी। अब कहता है अब्दुल्ला निसार के हक़ में अब्दुल्ला निसार की गवाही के लिए ज़मीन बोले, ये क्या है, ये कहाँ से कुरान और हदीस में है, ये है क्या? कहता है, कहते बताओ ये शिरक है या बिदअत है, इसकी वजाहत करो। अब गैर मुक़ल्लिदीन को चैलेंज कर रहा है। गैर मुक़ल्लिदीन को उन्होंने चैलेंज किए हैं, उनसे सवालात पूछे अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला। सामीन और नाज़रीन, क्या गैर मुक़ल्लिद बताना पसंद करेंगे कि ये ज़मीन बोलेगी इसको शिरक कहेंगे या बिदअत कहेंगे? अब्दुल्ला निसार साहब की ये औकात है कि ज़मीन इसके बारे में बोले, ज़मीन इसके हक में गवाही दे? क्या ज़मीन पर तसर्रुफ चलता है तुम्हारा? कहता है सियालकोट से पूछो ज़मीन बोलेगी। कैसे ज़मीन बोलेगी भाई? इसकी ज़रा कुरान हदीस से दलील देनी है। ये शिरक है या बिदअत है, वजाहत आप करेंगे। कहा कि जी मेरे नाम पे फैसलाबाद में निसार कॉलोनी बनी है, और साथ ये भी कहा कि जो झूठ बोले उसके हरामदे होने च शक कोई नहीं। अब्दुल्ला निसार साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, और अभी भी मैं फैसलाबाद में बैठा हूं, ये रिकॉर्डिंग फैसलाबाद में हो रही है। मैं एक बार नहीं, निसार कॉलोनी में 2 बार जा चुका हूं। पिछले हफ्ते मेरा वहां बयान था, मैं गया। इस हफ्ते भी मैं जा चुका हूं, और वहां मैंने मोतबर आदमी, वो जो पुराने रहने वाले हैं, उनको जमा करके पूछा कि क्या ये निसार कॉलोनी अब्दुल्ला निसार के नाम पे बनी है, तो क्या अब अपने नाम के साथ हरामजादा लगवाओगे? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये 1970 से पहले की कॉलोनी बनी हुई है, निसार कॉलोनी। बंदे मेरे पास मौजूद हैं, नंबर मेरे पास उनके मौजूद हैं। मैं पूरी दुनिया गैर मुक़ल्लिदियत को चैलेंज कर रहा हूं, फैसलाबाद से लेकर कराची तक, कि ये इस शख्स ने जो झूठ बोला है कि मेरे नाम पे कॉलोनी बनी है, उस वक्त इसकी औकात क्या थी? 1970 से पहले क्या ये आलिम था? उस वक्त ये इतना बड़ा खतीब था? सामीन और नाज़रीन, इनको पहचाने, ये कज़्ज़ाबों और दज्जालों का टोला है जो कुरान और हदीस के नाम पे अवाम को गुमराह कर रहा है। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं अब्दुल्ला निसार साहब, आपको, आइए मेरे साथ फैसलाबाद में। आने जाने का किराया आपका मेरा, कहेंगे तो गाड़ी में अपनी भेज दूंगा। आप फैसलाबाद में ये साबित कर दें, नहीं तो आप दावा के मुताबिक अपना नाम हरामजादा रख दें कि मैं भी अहले हदीस था। अब कहता है कि मैं भी अहले हदीस था, अपने आप को अहले हदीस कहलवाता था। आज जब मैं सुन्नी बना हूँ, अब बरेलवी है। और गैर मुक़ल्लिदीन इसके मुतालिक क्या वीडियो बनाते हैं, जवाब देते हैं, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने चैलेंज बहुत कर दिया। और साथ साथ अब्दुल्ला निसार पर एक और एतराज़ किया, वो ये कि जो लाल रुमाल इसमें बांधा हुआ है, यानी इसमें कान लपेट कर बांधा हुआ है, कहता है कि ये कुरान और हदीस में इस तरह रुमाल बांधने का सबूत दिखाएं, किस हदीस के अंदर है। उन्होंने भी अब्दुल्ला निसार को चैलेंज कर दिया। तो उनके चैलेंज बहुत सारे अब्दुल्ला निसार के मुतालिक यानी उन्होंने किए हैं, और साथ साथ सब्तैन शाह नकवी का भी यूँ समझिए पर्दा चाक कर दिया। अब क्या कहें, बहुत कुछ कह दिया उसके मुतालिक। सब्तैन शाह नकवी के मुतालिक ये भी स्टेज पर बैठकर बड़े झूठ बोलता है, बहुत एक किस्म का झूठा आदमी है। एक तो कहा कि ये जो अपने आप को नकवी कहता है कि मैं शिया था, कहता है ये झूठ है। वो खुद इनके अब्दुल्ला निसार का भी हवाला दिया, कहते हैं वाल साहब भी कह रहे थे कि मैं तो पहले से ये था, यानी ये भी इसका झूठ। कहता है सिर्फ झूठा ड्रामा किया, यानी कुछ नाम चमक जाए ना कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो कहता है ये बड़ा झूठा है। कहता है ज़ाती ज़िंदगी का इसका गंदा मवाद मेरे को मौजूद, कहता है ज़ाती ज़िंदगी बताता नहीं हूँ, गंदा मवाद। अब वही जो सर पर कुरान रखने वाला सब्तैन शाह नकवी, उसके मुतालिक ये साबिक अहले हदीस, जो पहले अहले हदीस था, गैर मुक़ल्लिद था, कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारा आपस में ताल्लुक़ था, दोस्ती थी। कोल्ड सैयद सब्तैन नकवी साहब मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। हम सफ़र व हज़र में इकट्ठे दोस्त थे, सफ़र व हज़र में इकट्ठे रहे। उनके यहाँ भी मैं काफ़ी दिन रहता रहा हूँ, उनके पास भी, उनकी रहशगाह में। वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं, मैं अच्छी तरह उसको जानता हूँ। ज़ातियात पे तो इनकी इतनी गंदा मवाद है मेरे पास, पर मैं वो
دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں. ذاتیات پہ تو نہیں برسوں گا. ماسٹر سبطین نقوی ایک واحد کذاب خطیب ہے ان کا، جو سٹیج پر اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ شاید شیعہ کے ذاکروں نے بھی اتنے جھوٹ نہیں بولے ہوں گے جتنے ماسٹر سبطین نقوی صاحب بولتے ہیں. مثال کے طور پہ عبداللہ نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پہلے شیعہ تھا پھر اہل حدیث ہوا، اور اس کے والد نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی اہل حدیث تھا. یہ وہ بعد تیرے کو پارٹی گئی تیرے باپ کو انہاں کیا بھی تیرا پیو کہندا تیرا لڑکا کہندا بھی میں شیعہ تو اہل حدیث ہویا، انہیں اگوں کیا ہوئے ہی تے لانت بانے شیعہ دے پیو نہیں ماندا بھی میں شیعہ، تو آنا شیعہ. وہ میرے یہ تو دس پہ پیو کہڑا حاصل ہویا؟ جیڑا اصل تیرا باپ ہے وہ تے آندا میں شیعہ نہیں، تو کہندا میں شیعہ. تو کم از کم دو اس نہ بہتر ہے مطلب کچھ کھا کے مر جاؤ. بات بالکل ٹھیک ہے عبداللہ نصار صاحب کی. اس نے شروع میں یہ جھوٹ اتنا پھیلایا اور ساتھ نقوی لگا دیا تاکہ پتہ چلے کہ نقوی تو اکثر تشیع ہوتے ہیں اور میری گڈی چڑھ جائے. اور سبطین شاہ نقوی کو بھی جھوٹا قرار دے دیا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ فلاں ایک یعنی گاؤں بتایا ہے کہ وہاں جو ہے نا میں گیا ہوا تھا، وہاں یہ آئے ہوئے تھے سبطین شاہ نقوی، نواز چیمہ اور عمر صدیق کہتا مغل یہ آئے ہوئے تھے. مناظرہ کہتے کھلم کھلا چیلنج کیا. کہتا ہے کہ وہ مسائل بتا کر وضو غسل کے مسائل بتا کر بھاگ گئے، سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ایک گاؤں میں، وہ گاؤں اب بھی موجود ہے، لوگ بھی زندہ ہیں. حضرات یہ بھی پہنچا، نواز موچی جو چیمہ کہلاتا ہے وہ بھی پہنچا، اور وہ عمر صدیق ان کا جو مغل ہے وہ بیچارہ گجرا والے کا، وہ بھی پہنچا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ ہو تو یہ بھی اسی طرح قسم بیان کرے. یہ تینوں وہاں غسل کے اور وضو کے مسائل بیان کر کے بھاگ گئے، میرے سامنے نہیں آئے. میں اسی گاؤں میں تھا اور یہ باہر نہیں نکلے. ہم نے اپنی فتح کا جلوس بھی نکالا اور مسجد میں بیان بھی کیا. تو غیر مقلدین میں سے نکل کر آنے والا بریلوی جو بعد میں بریلوی بنا، ان کی زبانی انہوں نے غیر مقلدین کو کھری کھری سنا دی، اور صاف طور پر انہوں نے غیر مقلدین کو جھوٹا ثابت، بلکہ یہ نہیں کہا کہ لازم جھوٹ اور وہابی لازم ملزوم ہے. اور ان کی بہت ساری باتیں سامنے کھول کر رکھ دی اور اللہ چیلنج بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے بھی چیلنج کر دیا. تو ناظرین کرام، سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ غیر مقلدین کہا کہتے ہیں کہ فلاں شخص اہل حدیث ہو گیا، اور وہاں نعرے بازیاں لگاتے ہیں مسلک کے حق اہل حدیث، کیا کہتے ہیں حقانیت اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں جب کوئی ہو جاتا ہے. پھر پتہ نہیں لالچ میں آتا ہے کیا کس طرح آتا ہے. لیکن یہ غیر مقلدین میں سے ہو کر بریلوی بنا ہے. اب غیر مقلدین بریلویت کے پتہ نہیں کب نعرے لگائیں گے کہ مسئلہ یعنی حقانیت بریلویت کے نعرے پتہ نہیں کب لگائیں گے. اب وہاں سے آ کر کہتا ہے یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام لیوا، قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولا کرتے ہیں. وہابی اور جھوٹ لازم ملزوم ہے، اور ان کا گندا مواد تو چھپا کے رکھا، کہتا ہے ذاتیات اس لیے بتاتا نہیں ہوں، وہ چھپایا. اور جو انہوں نے ویڈیوز کے اندر چیزیں دکھائی ہیں تو غیر مقلدین ہی اس کی صفائی کر سکتے ہیں کہ بھئی واقعتاً ان کی نام کی کوئی کالونی بنی ہوئی ہے جو 1970 سے ہے، اور ان کی جو سبطین شاہ نقوی کے متعلق کہا وہ بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو غیر مقلد ہی وضاحت کر سکتے ہیں. اور جتنے سوالات پوچھتے ہیں رومال کے متعلق اور پھر چیلنج کا بتایا، یہ غیر مقلدین ہی وضاحت کریں گے. ہمارا کام تھا ہم آپ کے سامنے حقیقت رکھیں کہ صرف لوگ غیر مقلد بھی نہیں ہوتے، بلکہ غیر مقلدین میں سے بریلوی بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر غیر مقلدین کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتے ہیں.